جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے زوج جوڑا بنائے، ازواج بنائے، جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اب تمہارے درمیان اس نے محبت اور چاہت کے، رحمت اور شفقت کے جذبات پیدا فرما۔ اس وجہ سے انسان اپنے خاندان کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، دوسروں کا غم اٹھاتا ہے، پڑوس کا بھی غم اٹھاتا ہے، دیگر انسانوں کے بھی دکھ درد میں، غم میں، حالات میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے معاشرت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس سلسلے میں دین نے تعلیمات دی ہیں۔ میاں بیوی کے متعلق تعلیم دی گئی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، اور اسی طرح عام مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے، اور اس پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے، جہاں پر بھی تعلیم ہے اخلاقی، وہاں پر اللہ کی عبادت کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو مستقل پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے تمہارے پہلو میں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہاں تک کہ آدمی کے دین کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ دین میں آدمی کامل ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرت میں اچھا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، ان کے حق میں بہتر ہے، میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ آپ نے کبھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھاتے ہیں آپ، تو ظاہر ہے کہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیفوں سے، ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ تو یوں ہی آپ سادے انداز میں بھی نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ تو وہ یہ بتایا گیا کہ ایمان اس کے بغیر آدمی کا مکمل نہیں۔ ایسے ہی فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اکمل المؤمنین، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان کس کا ہے؟ احسنهم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس آدمی کے رتبے کو، درجے کو پا لیتا ہے جو دن بھر نفل روزے رکھتا ہے
اور رات بھر نفل عبادتیں کرتا ہے، اس کا درجہ مل جاتا ہے اس آدمی کو جو اخلاق میں اچھا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق کا، حسن سلوک کا ایک بہترین نمونہ تھے، ہر پہلو سے۔ پورے مکے والے آپ کی سچائی کی، امانت کی گواہی دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہترین تھے، لوگوں سے معاملہ کرتے تو اس میں آپ بہترین معاملہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اونچے درجے پر فائز فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ اور دین نے اس سلسلے میں تعلیم بھی واضح کی، حقوق بھی بتائے، اور حقوق سے آگے بڑھ کر بھی کیا کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ، اس کی بھی وضاحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بار بار تاکید فرمائی کہ احسان کا معاملہ کیا جائے لوگوں کے ساتھ اور رشتوں کو جوڑا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ جوڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو قطع کرے، توڑے، اس کے ساتھ تم جوڑ کر معاملہ کرو، صلہ رحمی کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ تو حقوق بھی واضح فرمائے گئے کہ بھئی قانون ضابطہ یہ ہے، قانون ضابطے سے آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے، اس کی بھی ترغیب دی گئی کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کرنا۔ اگر دین کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ بہت خوشگوار ہو جائے، لیکن ہم دین کی ان تعلیمات سے روشنی حاصل نہیں کرتے، فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں گناہ بھی ہو رہا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی تلخیاں، کڑواہٹیں، لڑائیاں، جھگڑے اتنے ہیں کہ کچھ پوچھیے۔ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ایسا ہی حال ہے، گھر کے اندر میاں بیوی سے لے کر خاندان کے اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، محلے کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، اور ساتھ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلوں میں لڑائیاں، جھگڑے بہت ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے، نفرتیں، حسد، بغض، عداوت، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، اکڑ، تکبر، یہ سب ایسا فساد پیدا کرتا ہے کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائیوں کی نوبت، کیونکہ ہم دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تعلیم تو ہمارے پاس ہے مگر ہم نے خود اس تعلیم کو نہ حاصل کیا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، بعض بڑی بڑی کمپنیوں میں بہت پیسہ خرچ کر کے شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کیے جاتے ہیں، اور اس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب باتیں ہمارے دین کا خلاصہ ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کرنے لگیں گے تو ہماری شخصیت تو بن جائے گی۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی شخصیت نہیں ہے، اور جو حضور کی پیروی کرے گا اس کی شخصیت سے بہتر اور کس کی شخصیت ہو سکتی ہے، مگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں، ہم دور ہیں اس سے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ہے، تعلیم تو ہے ہی نہیں دین کی تعلیم، بس تو ناظرہ پڑھ لیے تھے، کچھ نماز سیکھ لیے تھے، بس اب پوری زندگی کے لیے وہی ہو گیا۔
باقی نہ کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہے، نہ حدیثیں پڑھی ہیں، نہ واقعات پڑھے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اور نیک لوگوں کے قصے اور واقعات بہت مؤثر ہیں انسان کی کردار سازی، انسان کو بنانے میں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قصے کہانیوں کے متعلق ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ سب قصے کہانیاں چھوڑو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر قصے کہانی میں کوئی چیز غلط ہوگی تو ضرور اس قصے کہانی کو رد کیا جائے گا، باقی قصے کہانیاں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے اگر ان کے اندر اچھی اور اخلاقی باتیں ہوں، بلکہ وہ بہت مفید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، سب مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ قرآن مجید کا ایک خاصا حصہ ایسا ہے جو قصوں پر مشتمل ہے، واقعات پر مشتمل ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصے اور واقعات بیان فرمائے۔ اصل میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر انسان سے صرف یہ کہا جائے یہ کرو یہ مت کرو تو اس سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کرنے والوں کی زندگیوں سے، ان کی اسٹوری سے، ان کی سیرت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر فضائل کی کتاب میں آپ ان لوگوں کے حالات پڑھیں جو شاندار نماز پڑھا کرتے تھے تو اس سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو حکم تو معلوم ہو گیا، نماز پڑھنا ہے، نماز کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، لیکن عملی طور پہ جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں فلاں ایسی نماز پڑھتے تھے، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں اور باقی اور سال بھر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا بڑا حصہ نماز میں گزر جاتا تھا، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی نماز پڑھا کرتے تھے، رات بھر قرآن شریف پڑھتے تھے نماز میں۔ تو یہ سننے سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی زندگی پر شخصیات کا اثر ہوتا ہے۔ تعلیمات مؤثر ہوتی ہیں شخصیات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے صراط الذین انعمت علیہم کہا، صراط الکتاب نہیں کہا۔ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے، لوگوں کا نام کہیں بھولا۔ آگے تو قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، اور بندے نے سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہدایت کی مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے کتاب کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جب راستے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو وہاں شخصیات کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی وجہ سے الذین انعمت علیہم انبیاء کے، صدیقین کے، صالحین کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں، انبیاء کے بھی ذکر کیے ہیں اور غیر انبیاء کے بھی ذکر کیے ہیں قرآن نے واقعات۔ حضرت لقمان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، اصحاب کہف نبی تو نہیں تھے، حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، تو قرآن مجید نے واقعات ذکر کیے۔ تو اصل میں فطرت ہے انسان کی۔ آج بھی آپ دنیا میں اگر یہ دیکھیں کہ باطل کیسے کام کر رہا ہے، تو باطل اپنے غلط نظریات بھی دیتا ہے، اور غلط نظریات کے ساتھ اپنے تصور کے مطابق جو شخصیات ہوتی ہیں ان شخصیات کی محبت کو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کھلاڑیوں کی محبت ہے، کہیں اداکاروں کی محبت ہے، کہیں کسی کی محبت، کہیں کسی کی محبت۔ اب اسی وجہ سے ایک آدمی اپنی کمپنی کی اپنے ایک پروڈکٹ کی بھی تشہیر کرنا چاہتا ہے تو ایک کھلاڑی کا سہارا لیتا ہے، کھلاڑی سے کہتا ہے کہ صاحب آپ یہ پہنو اپنے ہاتھ میں کھیلتے وقت، آپ کھیلتے وقت یہ شرٹ پہنو، آپ یہ گھڑی پہنو، آپ یہ جوتا استعمال کرو، آپ یہ ڈرنک پی کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ کہ انسان فریفتہ ہے ایک شخص پر، اچھا ہے یا برا وہ الگ بات، اور اس شخص کی ہر چیز کی نقل کر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی باطل بری کی شخصیات کو آئیڈیل بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو انسان کو اچھے راستے پر لگانا ہے تو اچھے راستے کی جو آئیڈیل شخصیات ہیں ان کا تذکرہ انسان کے سامنے آنا چاہیے، ان کو ہیرو بنائے گا۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کے سامنے صحابہ کی زندگیاں آئیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں آئیں، صحابیات کی زندگیاں آئیں، جو ولیہ خواتین گزری ہیں ان کی زندگیاں آئیں۔ لیکن ہماری بچیوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہمارے بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہمارے بچیوں کے دلوں میں انہی لوگوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے جن کو وہ اس پردے پر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بس۔ تو شخصیت تو ویسی بنے گی جیسی وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان شخصیات سے واقف کرائیں جو ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے ہیرو ہیں، جن کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا ہے۔ تو بہرحال دین کی تعلیم تو ہے ہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگیاں ہوں تو وہ بھی فساد اور بگاڑ کا شکار ہیں، خاندانی زندگیوں میں بھی اختلافات اور انتشار ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم باہر نکل کے آتے ہیں تو بستیوں کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، خاص طور پر جہاں خالص مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں آپ دیکھیں گے تو آپس کے معاشرے کی حالات اچھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے معاملے میں آگے آگے۔ حالانکہ ہم کو اسلام نے حکم کچھ اور دیا ہے، ہم کر کچھ اور رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ معاشرت دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ آدمی صرف عبادتوں سے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کی معاشرت صحیح نہ ہو، معاملات صحیح نہ ہو، اخلاق صحیح نہ ہو، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا آدمی خیال نہ رکھے، اس وقت پورا مسلمان، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بس دین کا علم عام مسلمانوں کے لیے بس اتنا محدود ہو گیا ہے کہ کچھ پوچھیے مت، بس وہی بچپن میں پڑھا ہوا ناظرہ، کچھ سیکھی ہوئی سورتیں، کچھ نماز، اور باقی کچھ سنی سنائی باتیں اس سے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ گجرات کے لوگ ماشاءاللہ جہاں جاتے ہیں مکتب کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے بچے مکتب میں 2-3 سال نہیں پڑھتے، 10-12 سال مکتب میں پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے افریقہ کی ایک بار ذکر کی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمان ہیں اور اتنی دینداری نظر آتی ہے کہ ایک عالم متقی نے کہا کہ دنیا میں کہیں اتنی دینداری نظر نہیں آتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر بچہ وہاں کا چاہے وہ کسی لائن میں پڑھ رہا ہو وہ 10 سے 12 سال تک مکتب کی تعلیم برابر لازمی طور پر حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورے معاشرے پر ایسا اثر ہے کہ مجھے بھی یہ سن کے اس وقت تعجب ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ وہاں جتنا دینداری کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے پوری دنیا میں کہیں آپ کو اتنا دینداری کا ماحول نظر آتا ہے۔ تو دین کا علم نہیں ہے، دین سے دور ہے، بس خالی نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو بھائی اسلام ہماری زندگی سے کیسے پھوٹے گا، اس کی خوشبو کیسے نکلے گی جبکہ اندر ہمارے پاس اس کا علم اور اس کا نور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو دین کا علم نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مقدس میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت